بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ختم قرآن کی تقریب میں شامل ہوئے موقع پر دعا قبول مجلس کا مقصد بھی یہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ حافظ صاحب کا سنانا اور جن ساتھیوں نے محبت اور شوق سے سنا ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا اور کل قیامت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی ایک گزارش ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ الحمدللہ اللہ نے عافیت کے ساتھ اپنی زندگی میں صحت کے ساتھ نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ وہ مہینہ ہے جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مہینے پہلے دعائیں مانگنا شروع کی۔ رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا۔ وہ مہینہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہے اور نیکیوں کا درجہ اور نیکیوں کی قیمت بہت بڑھا دی جاتی ہے۔ کوئی ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، کوئی ایک نفل ادا کرے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کوئی حقیقی محروم اور حقیقی بدبختی ہوتا ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، ورنہ کوئی آدمی اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، کوئی مسلمان محروم نہیں رہتا۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سارے فرشتوں سے یہ کہہ دیا جاتا ہے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں اور ہر سال سنتے ہیں اور ہر سال ہی ہمیں رمضان ملتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہے کہ ان سارے فضائل کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود میری اپنی ذاتی زندگی میں کوئی ذرہ بھی اثر نہیں آتا۔ میری زندگی میں 10 مرتبہ رمضان آیا، 15 مرتبہ رمضان آیا، 20 مرتبہ رمضان آیا، 30 مرتبہ رمضان آیا، میری حالت ویسی ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اب تو اس قدر اس کا احترام بھی جاتا رہا، اس کا تقدس بھی جاتا رہا کہ پہلے کم از کم لوگ اس مہینے کا تو احترام کرتے اور کوشش کرتے تھے سارے گناہوں سے وہ باز رہیں، چھپ کر کریں۔ اب تو الگ اعلان سب کے سامنے تو کوئی احترام اور تقدس نہیں۔ حالانکہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو جاتی ہے، کسی درجے میں روزہ بھی ہے، کسی درجے میں تراویح بھی ہے، لیکن اثر نہیں ہے۔ تو سادہ سی مثال ہے، ایک آدمی کینسر کا مریض ہو، آپ اسے دودھ بھی پلاتے رہیں، آپ اسے گھی بھی کھلاتے رہیں، آپ اسے اچھی سے اچھی غذائیں کھلاتے رہیں، وہ بیچارہ بیمار ہے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جتنا مرضی اسے طاقتور سے طاقتور غذا کھلا دیں، وہ بیمار ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اور اگر اس کا علاج ہو جائے اور پھر تھوڑی سی غذا کھلائی جائے تو وہ غذا اس کے جسم میں طاقت لے کے آئے گا۔ جب ایمان کو، جب ایمانی زندگی کو گناہوں کا کینسر
ہوتا ہے، گناہوں کا کینسر لگا ہوتا ہے، جب تک ان گناہوں کو چھوڑا نہیں جاتا، ان سے توبہ نہیں کی جاتی، یہ اعمال اس کے ایمان کے اندر، اس کی ایمانی زندگی کے اندر کوئی تاثیر نہیں لے کے آتا، وہ جیسے ویسے ہی رہتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں رمضان پہلی مرتبہ نہیں مل رہا، کئی مرتبہ ملا ہے، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ ملا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم ہر سال سنتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کا احساس بھی نہ ہونا، اس کا احساس بھی نہ ہونا بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک آدمی کو اگر اپنے گناہوں پر اس مہینے میں بھی ندامت نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے ایسے شخص کے بارے میں، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرے، ہلاک اور برباد ہو جائے۔ بھئی آپ پیچھے، آپ آگے آ جائیں، وہ پیچھے بنا ہمارے والے ساتھ، ابھی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو بہت غور سے سنیں۔ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا، اپنی بخشش نہ کرے، یہ کسی عام آدمی کی بد دعا نہیں ہے، اس زمانے میں کسی کی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، جو سید الرسل ہے، جو امام الانبیاء ہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، جن کا کہا ہر کہنا، ہر قول وہ وحی کا ہے، وہ اللہ کا ہے۔ ان هو الا وحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اور یہ تو بد دعا اور زیادہ خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ یہ بد دعا مانگی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس پر بد دعا کی۔ تو اس لیے بھائی میری ایک ہی گزارش ہوگی، ایک ہی گزارش ہوگی، اور یہ رسمن نہیں ہے، رسمن نہیں ہے، رواج کے طور پر نہیں ہے کہ چونکہ ختم ہوا ہے اور سب نے مل کے بیٹھنا ہے اور پہلے تھوڑی سی بات ہونی ہے اور پھر دعا ہونی اور پھر کھانا ہونا، ہرگز یہ صحیح ہے، رواج کے طور پر نہیں ہے، رسم کے طور پر نہیں ہے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ گزارش ہے، اور ہر ساتھی سے گزارش ہے، ہر ساتھی 15 روزے چلے گئے، 15 رہ گئے، آدھا مہینہ چلا گیا، آدھا رہ گیا، اس لیے صدقے دل کے ساتھ اپنا معمول بنائیں، اللہ کے سامنے کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کوشش کریں توبہ کریں، رونے کی کوشش کریں، نہیں تو رونے کی شکل بنائیں، لیکن اللہ کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار تو کریں۔ یہ بڑی بے حسی کی بات ہے، انتہائی بے حسی کی بات ہے کہ آدمی اس پورے مہینے کے اندر بھی اسی طرح رہے جس طرح عام مہینوں میں رہتے ہیں۔ بہت بے حسی، بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ اور جس کا رمضان بھی صحیح نہیں گزرتا، جس کا رمضان صحیح نہیں گزرتا، اس کا پورا سال صحیح نہیں گزرتا۔ جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، اس کا پورا سال سلامتی سے گزرتا ہے۔ جس کا رمضان دل جمی کے ساتھ گزرے، جس کا رمضان اعمال کے ساتھ گزرے، جس کا رمضان نیکیوں کے ساتھ گزرے، ضمانت ہے اس کا سال بھی اچھا رہے گا۔ رمضان بھی وہ بس بیچارہ دور ہی رہے تو پھر اگلے سالوں میں اس نے کیا کرنا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے جو ہی عید آتی ہے، جو ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی چلی جاتی ہے، آخری عشرہ ہوتا ہے اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے، تراویح بھی جو ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد حافظ صاحب کی کوئی پتہ نہیں، باقی لوگوں کو کوئی پتہ نہیں، نہ تراویح رہتی ہے، نہ نمازیں رہتی ہیں، حالانکہ آخری عشرہ تو اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے،
تو جتنا زیادہ قریب ہونا ہوتا ہے ہم اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی ہم کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں. جو 15 دن ہیں ان میں انشاءاللہ سارے ساتھی یہ ارادہ کریں اور تہیہ کریں، خاص کر سحری اور افطاری میں، نہیں تو ہر نماز کے بعد توبہ اور استغفار کریں. اللہ کے سامنے اپنی معافی کہتے رہیں، زبان سے کہتے رہیں. انشاءاللہ ایک دن سچی ہو جائے گی، ایک دن سچ ہو جائے گا اور ایک دن دل سے نکل آئے گا. اور انشاءاللہ جتنے آدمیوں کی بخشش مغفرت اس مہینے کے اندر ہونی ہے، وہ یقینی بات ہے کہ ہونی ہے. اللہ کرے کسی کونے میں ہمارا نام آ جائے، لیکن ان محروموں کے اندر نہ ہو کہ جن کی اس مہینے کے اندر بخشش نہیں ہے، جن کی اس مہینے میں معافی نہیں ہے، جنہوں نے اس مہینے میں اللہ کی طرف توجہ نہ کی. بہت محرومی کی بات ہے، بہت زیادہ محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا احترام نصیب کرے، تقدس نصیب کرے اور رمضان کے اندر خوب نیکیوں کی توفیق نصیب کرے. ایک آخری بات اور، اللہ کس سے کتنا راضی ہے اس کا ایک پیمانہ ہے. ایک پیمانہ تو ہم نے بنایا. کیا حال ہے؟ اگر کھانا پینا اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، بینک بیلنس اچھا ہو، تو کہتے ہیں اللہ بڑا راضی ہے، اللہ بڑا راضی ہے. جس کے پاس کاروبار ٹھیک نہ ہو، پیسے نہ ہو، ڈھنگ کا گھر نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، تو کہتے ہیں اس بیچارے کا بہت بڑا ہے، گویا اللہ اس سے ناراض ہے. یہ ہمارا پیمانہ ہے. اللہ کا پیمانہ کیا ہے؟ کس سے اللہ راضی ہے اور کس سے اللہ ناراض ہے. شریعت کے اندر، اسلام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نشانی بتائی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی پیمانہ ہے. اگر آپ کا دل نیکی کی طرف لگ رہا ہے، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ آپ سے بڑا راضی ہے. اور اگر یہ توفیق چھینی ہوئی ہے، آپ کی زندگی میں نیک اعمال کوئی نہیں ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے. اور یہ دنیا، اس کا تو اللہ کا پیمانہ ہی اور ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ انہیں اپنوں سے زیادہ دیتے ہیں. اس لیے ان کے لیے ہے سب کچھ، آخرت میں کچھ نہیں. مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے آخرت بنائی ہے، جنت بنائی ہے، ان کی عیش و عشرت تو وہاں ہونی ہے. تو بس یہ پیمانہ ہے. اللہ کرے ہمیشہ ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے لیے میں نے نیکیوں پہ زور بھی دینا ہے اور اس پہ خوش بھی ہونا ہے. اگر توفیق مل رہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اگر کہیں نماز کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا، دعا کو دل نہیں کرتا، ذکر کو دل نہیں کرتا، نیکیوں کی طرف قدم اٹھتے نہیں ہیں، بڑے خطرے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے، محاسبہ کرنے کی بات ہے. کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے جو میرے قدم نیکی کی طرف نہیں اٹھ رہے، جو میرے قدم تلاوت کی طرف نہیں جا رہے، مسجد کی طرف نہیں جا رہے، دعا کرنے کو دل نہیں کر رہا، ذکر کرنے کو دل نہیں کر رہا. سخت محاسبے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. کہیں کوئی غلطی ہے، اللہ ناراض ہے. اس لیے سارے ساتھی انشاءاللہ عزم اور ارادہ کریں، روزانہ جتنے دن باقی ہیں صبح و شام انشاءاللہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور اللہ سے ان کی توبہ کرنی ہے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سچ ہو جائے گا اور کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اس رمضان کے مہینے میں بخشش ہوتی ہے. انشاءاللہ ہمارا شمار زندگی میں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللهم لك الحمد كما انت اهل. صل على سيدنا مولانا محمد كما انت اهل، وفعل بنا ما انت اهل، انك انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. جزا الله تعالى ان محمدا ما هو اهله. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا شهيدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اپنے تمام گناہوں پر اے اللہ ندامت نصیب فرما، شرمندگی نصیب فرما، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرما، نیکی والی زندگی نصیب فرما، اپنی چاہت کی زندگی نصیب فرما، اپنی چاہت کا جینا، اپنی پسند کا مرنا نصیب فرما. اے اللہ دنیا آخرت کی خیریں نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کے فتنوں اور شرور سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ اس مقدس مہینے کا احترام نصیب فرما، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ کے نیک لوگ اس مبارک مہینے میں بڑی محنت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں اور خوب نیکیاں کرتے ہیں اور خوب درجات اور آپ کی محبت اور آپ کا قرب پاتے ہیں. کہ اللہ ہم سارے بڑے کمزور ہیں، ہم اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ کچھ نیک اعمال نہیں کر پاتے، آپ کے قریب نہیں ہو پاتے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو اس مہینے کا خوب احترام کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو اس مہینے میں خوب نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. اے اللہ خوب تلاوت کی توفیق نصیب فرما، خوب ذکر کی توفیق نصیب فرما، خوب اپنے سے مانگنے والا بنا، خوب دعائیں مانگنے والا بنا. اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، رات کا قیام نصیب فرما، دن کا روزہ نصیب فرما، پورے احترام کے ساتھ نصیب فرما، پورے آداب کے ساتھ نصیب فرما. ہر قسم کی غیبت سے، ہر قسم کی جھوٹ سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیشہ حلال بولنا، حلال سننا، حلال دیکھنا نصیب فرما. حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے محفوظ فرما. اے اللہ اس مہینے کی ہر لمحے کی اور ہر گھڑی کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اس کا کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو، دن ہو رات ہو اے اللہ خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما، خوب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. زندگی میں بار بار اے اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرما، نیکیوں کے ساتھ نصیب فرما، آداب کے ساتھ نصیب فرما، احترام کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما اور ہم سب کی حفاظت فرما جن کے لیے بد دعائیں کی گئی کہ جنہوں نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کرائی، جنہوں نے رمضان پایا اور معافی نہ مانگی، جنہوں نے رمضان پایا اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہ ہوئے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلی نصیب فرما. اے اللہ جو مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت کاملہ فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. اور اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرما. کوئی ایسا گناہ اے اللہ کی ایسی غلطی نہ ہو
کہ مرتے ہوئے اللہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں. اے اللہ ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھ اور ہمارا اسی اسلام پر خاتمہ فرما. اور اے اللہ کل قیامت کے دن ستاری کا معاملہ فرما. جیسے آپ نے اس دنیا میں اللہ ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے, اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں سب کے سامنے رسوا نہ فرما. اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں سب کے سامنے رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ستاری کا معاملہ فرما, ستاری کا معاملہ فرما. اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ستاری کا معاملہ فرما. نیک نسبتوں کے ساتھ زندہ رکھ اور اے اللہ انہی نیک نسبتوں پہ ہم سب کا خاتمہ فرما. ہمیں اپنے دین کے لیے محنت کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو, ہماری اولادوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے, قبول فرما لے, قبول فرما لے. اے اللہ جن حافظ صاحب نے سنانا, جن لوگوں نے محبت شوق سے سنا, ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو غلطیاں رہ گئیں, جو کوتاہیاں رہ گئیں اور جو آداب رہ گئے, اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما, اپنے کرم سے معاف فرما. اور اس ٹوٹے پھوٹے کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس ٹوٹے پھوٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی دین کے لیے محنت کوشش ہو رہی, سبھی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما. خاص کر اے اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما, ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما. آپس کے انتشار سے, آپس کی بدامنی سے, آپس کی نفرت سے اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہر مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ہر مسلمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ایک دوسرے کے عیب اچھالنے سے, ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اوروں کے پیچھے ہم اپنی آخرت خراب نہ کریں, اے اللہ اوروں کے پیچھے ہم اپنی آخرت خراب نہ کریں. ہمیں سمجھ نصیب فرما, ہمیں عقل نصیب فرما. اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما, صحیح عقل نصیب فرما. ہمیشہ اے اللہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی دین کے لیے محنت کوشش ہو رہی, سبھی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو تیرے مقبول ہیں ان کی محبت, تعلق, عظمت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے فیض کو عام فرما, تام فرما. قیامت تک اسے آباد فرما. جو لوگ اس انداز میں بھی محبت کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, سبھی کو جزائے خیر نصیب فرما. اور سبھی کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں اے اللہ سبھی کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. جتنے پڑھنے پڑھانے والے طلباء اساتذہ ہیں اے اللہ سبھی کو اپنے دین کا خادم بنا. کسی کو بھی محروم نہ فرما, کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ اس گھر میں قرآن پڑھایا گیا, اس کی خیر و برکات نصیب فرما. ہر قسم کی عافیت نصیب فرما. ہر قسم کے فتنے سے, ہر قسم کے شر سے, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اور ہمیشہ اس گھر میں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما. برائیوں سے اور گناہوں سے اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. سارے ہی مسلمانوں کے گھروں کو آباد فرما. سارے ہی مسلمانوں کو اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما, گھروں کی محبتیں نصیب فرما. آپس کی اے اللہ ایک دوسرے کی عزت, احترام اور آپس کا اتفاق اور آپس کا اتحاد اور آپس کا جوڑ نصیب فرما. ہر قسم کے انتشار سے, ہر قسم کی نفرت سے, ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے اللہ سارے مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ سارے مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی خیریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے, اپنی امت کے لیے مانگی ہیں, وہ ساری خیریں ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرما. جتنے شرور اور فتنوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی اے اللہ ان تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.